چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 8ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ قدیم آرین سردار اپنی اپنی قوموں کو ساتھ لیے شمالی ہند کے بڑے بڑے دریاؤں کے برابر بڑھے اور ان کی زرخیز وادیوں پر قابض ہو گئے۔ وید کے زمانے میں وہ دریائے سندھ کی وادی میں رہے۔ اس سے بعد کے زمانے میں گنگا اور جمنا کی بالائی وادیوں میں 5 بڑے بڑے شہر اور راج قائم کیے۔ پھر ان دریاؤں کے برابر چلے جو شمال کی جانب ہمالیہ سے اور جنوب کی طرف بندیا چل پہاڑ سے نکل کر دریائے گنگا میں آ ملتے ہیں اور آخر کار مہاندی، گوداوری اور دکن کے باقی دریاؤں کے کنارے آباد ہو گئے۔ زمانہ سلف میں ہندوؤں کے بہت سے بڑے بڑے راج تھے۔ قریب ہر جگہ کھشتریوں کی حکومت تھی، لیکن کہیں شودر بھی راج کرتے تھے۔ کتنے ہی علاقوں میں ایک ہی خاندان کے راجا یکے بعد دیگرے سینکڑوں برس تک حکومت کرتے رہے۔ ان میں آپس میں بھی جنگ ہوتی رہی۔ جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا کمزوروں کو دبا لیتا تھا، جیسا کہ بعد کے زمانے میں بھی ہوتا رہا۔ ہر ایک راجا کا اپنا دربار تھا۔ ہر دربار کے امراء، لشکر، شاعر اور پروہت جدا تھے۔ ان میں سے بہت سی سلطنتوں کے نام آج کسی کو یاد نہیں۔ جو معلوم ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ اس وقت سب سے طاقتور سلطنت جنوبی بہار میں مگدھ کی تھی۔ اس کے شمال میں دریائے گنگا کے پار بدیہا کی سلطنت تھی۔ مگدھ میں کئی خاندان صدیوں تک برابر حکومت کرتے رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آہستہ دریائے گنگا کی پٹی کی کل سلطنتیں مگدھ کے تخت میں آ گئیں۔ آج کل جس کو بنگار کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اس کا مشرقی حصہ بنگ کہلاتا تھا اور مغربی انگ، اور اڑیسہ ایک تیسری سلطنت بھی شامل تھا جسے کالنگا کہتے تھے۔ مالوے کا خوشنما پہاڑی علاقہ جو دریائے چمبل سے سیراب ہوتا ہے اونتی کہلاتا تھا۔ اونتی کے جنوب میں شیوراشٹر یا سوٹھ کا دیس تھا جسے اب گجرات بولتے ہیں۔ دکن میں گوداوری کے آر پار آندھر خاندان کا راج تھا۔ اس زمانے میں شمالی ہند کا مذہب، رسم و رواج اور آئین و قوانین دکن اور وسط ہند میں پھیل گئے تھے۔ برہمن لوگ دیس پھرتے تھے، جہاں جاتے تھے وہیں ان کا مذہب، ان کا قانون اور ان کی زبان بھی ان کے ساتھ جاتی تھی۔ دکن کی دراوڑ قومیں بھی برہمنوں کے بہت سے دیوتاؤں کو پوجنے لگیں اور ان کی زبان میں سنسکرت کے بہت سے لفظ داخل ہو گئے۔ شمالی ہند کے برہمنوں اور آرین لوگوں نے اپنے علم و فضل اور اپنی تہذیب کے زور سے دکن والوں کو اپنا متی کر لیا۔ جنوبی ہند کے دراوڑ لوگوں نے اس زمانے میں بڑے بڑے شہر بسائے اور مندر بنائے۔ ان کی بھی ریاستیں اور سلطنتیں تھیں۔ علم و ہنر میں بھی انہوں نے بہت سی باتیں دریافت کی تھیں، لیکن شمالی ہند کے برہمن ان سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ برہمنوں نے ان کے مذہب اور ان کی زبانوں پر اپنا سکہ بٹھا کر ثابت کر دیا کہ ہم تم سے برتر اور بہتر ہیں۔
مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دراوڑوں نے اپنے مذہب اور دیوتا تک بدل ڈالے، بلکہ جس طرح شمالی ہند کے ہندوؤں کا مذہب کچھ آرین، کچھ دراوڑ، کول اور تورانی نسل کے اصلی باشندوں کے عقائد کے میل جول سے بنا تھا، اسی طرح ہند کے ہندوؤں کا مذہب کچھ آرین، کچھ دراوڑ اور کول کے مذہبوں کے خلط ملط ہونے سے پیدا ہوا۔ اس میں درختوں اور سانپوں وغیرہ کی پرستش کو جہاں تک داخل ہے وہ سب دراوڑی مذہب کا حصہ ہے۔ دکن کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے وسط ہند کی بھی وہی تھی۔ شمالی ملک کے برہمن اور تاجر کل دکن میں پھیل گئے۔ تاجر طرح طرح کی جنسیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے تو برہمن اپنے مذہب، اپنی زبان، اپنے قانون اور اپنے رسم و رواج کا بازار گرم کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ ایک زمانے کے بعد کل ہند ہندو ہو گیا۔ گو ہر قوم کی اپنی اپنی خاص زبان تھی، مگر ہر ایک میں بہت سے سنسکرت کے الفاظ نے گھر کر لیا تھا۔ ہر مذہب کے اپنے خاص دیوتا تھے، تاہم بہت سے شمالی ہند کے دیوتا بھی پوجے جانے لگے۔ گو دیس دیس کے برہمن اپنے اپنے دیس کی بھاشا بولتے تھے، پھر بھی وہ سنسکرت میں لکھنے پڑھنے کی مہارت رکھتے تھے اور ان کے شاستر سب سنسکرت زبان میں تھے۔ دکن کی سب سے قدیم اور زبردست سلطنتیں 4 تھیں۔ اول پانڈیا ملک تامل کے عین جنوب میں اس کا پایا تخت موجود تھا۔ دوم چولا ملک تامل میں پانڈیا کے شمال میں اس کا پایا تخت کنچی یعنی کنجی پر تھا۔ سوم چیر کرناٹک میں اب یہ میسور کے نام سے مشہور ہے۔ چہارم کیرلا مغربی گھاٹ اور سمندر کے درمیان جو اب میبار اور ٹرانکور کے نام سے مشہور ہے، ان میں ہمیشہ باہم لڑائی جھگڑے رہتے تھے، خصوصاً پانڈیا اور چولا کی سلطنتوں میں، کہ شمالی ہند کے کھشتری راجاؤں نے ان سلطنتوں کی بنیاد ڈالی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ابتدا سے ان میں دراوڑی راجا راج کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگست منی دکن میں آئے، پانڈیا کی راجدھانی میں بہت دنوں تک ایک راجا کے مہمان رہے اور انہوں نے اس دیس کے لوگوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دی۔ مغربی گھاٹ کی سب سے اونچی چوٹی ان کے نام پر آج تک اگست ملے کہلاتی ہے۔